لیڈی ڈاکٹر کے کلینک سے لے کر گھر تک کا سفر رضیہ بیگم نے شدید غصے، حقارت اور بدنامی کے خوف میں طے کیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ فاریہ کا گلا گھونٹ دیں۔ فاریہ زندہ لاش کی طرح گاڑی کی سیٹ سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کی سونی آنکھوں سے آنسو بہہ کر چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی بھیانک موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، دوسری طرف آئی اور فاریہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے بے دردی سے باہر گھسیٹ لیا۔ نکل باہر، او بد کردار، او آوارہ لڑکی، نکل باہر! رضیہ بیگم نے پوری طاقت سے فاریہ کو دھکا دیا اور وہ تپتے ہوئے پکے صحن کے فرش پر اوندے منہ جا گری۔ اس کا کمزور جسم فرش سے ٹکرایا تو اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، چادر سر سے سرک گئی اور اس کا پیلا نڈھال چہرہ زمین پر رگڑ کھا گیا۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ابل پڑا، وہ وہیں فرش پر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، پر چچی کے چہرے پر سے وحشت تھی۔ آج تو نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ہم نے تجھے اس لیے پالا تھا کہ تو باہر جا کر منہ کالا کرے۔ گینگ ریپ؟ ہاں، ڈاکٹر کہہ رہی ہے تیرا ریپ ہوا ہے۔ سچ سچ بتا، کس کے ساتھ گل چھڑے اڑا کر آئی ہے تو؟ رضیہ بیگم صحن میں کھڑی چاو ماری کی خاطر چیخ رہی تھی۔ اسی لمحے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا اور سکندر صاحب اندر داخل ہوئے۔ صحن کا یہ منظر اور اپنی بیوی کے منہ سے یہ ہولناک الفاظ سن کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ رضیہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ رضیہ بیگم تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ آئیں سکندر صاحب، آئیں اور اپنی اس لاڈلی بھتیجی کا کارنامہ دیکھیں۔ جس یونیورسٹی کے لیے یہ آپ سے لڑتی تھی، وہاں یہ اپنی عزت لوٹا کر آئی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ یہ ناپاک ہو چکی ہے، اس کا گینگ ریپ ہوا ہے۔ کیا؟ سکندر صاحب کے کانوں میں جیسے قیامت کی گونج اتری۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، چہرے کی رگیں تن گئیں۔ ان کی غیرت اور انا پر جیسے کسی نے ابلتا ہوا تیزاب ڈال دیا تھا۔ انہوں نے غصے سے تلملاتے ہوئے فاریہ کی طرف دیکھا جو فرش پر پڑی لرز رہی تھی۔ بے غیرت لڑکی، تو نے میری پگڑی اچھال دی! سکندر صاحب دھاڑے۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھے اور اپنے پاؤں کا بھاری بوٹ پوری طاقت سے فاریہ کے پیٹ پر دے مارا۔ آہ! چاچو، خدا کے لیے میں بے قصور ہوں! فاریہ تڑپ کر گول ہو گئی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی آواز اتنی کمزور تھی کہ صحن کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ گئی، لیکن سکندر صاحب پر اس وقت وحشی پن سوار تھا۔ انہوں نے نیچے جھک کر فاریہ کے بالوں کو اسے اٹھایا اور اس کا سحر صحن کے پکے فرش پر دے مارا۔ تھپڑ، مکوں اور لاتوں کو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ مارے اسے سکندر صاحب، اسے زندہ مت چھوڑیں، یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ رضیہ بیگم نے پاس پڑی لکڑی کی موٹی لاٹھی اٹھائی اور وہ بھی فاریہ پر ٹوٹ پڑی۔ صحن فاریہ کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں اور اس کی دھیمی ہوتی چیخوں سے گونج اٹھا۔ لاٹھی کا ہر وار فاریہ کے نازک جسم کی کھال ادھیڑ رہا تھا۔ چچی نے لاٹھی اس کے سر اور پیٹ پر اندھا دھند برسانا شروع کر دی۔ فاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے سر کو چھپانا چاہا، لیکن سکندر صاحب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے مڑوڑ دیے اور اس کے سینے اور پسلیوں پر بے ترپے لاتیں مارنے لگے۔ پلیز چچی، چاچو، مار ڈالیں کہ مجھے، پر خدا کے لیے میں گناہ گار نہیں ہوں۔ فاریہ کے منہ سے اب خون کے فوارے چھوٹنے لگے تھے۔ اس کے سفید کپڑے اس کے اپنے ہی خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس کا پورا جسم نیلے اور سیاہ زخموں سے بھر گیا تھا۔ پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے حلق سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، لیکن ان دونوں کے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ تیری موت ہی اب ہمارا علاج ہے۔ سکندر صاحب نے غصے سے ہانپتے ہوئے فاریہ کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے زمین پر دبا دیا۔ دوسری طرف سے رضیہ بیگم نے لاٹھی کا آخری اور زوردار وار فاریہ کے سر کے عقبی حصے پر کیا۔ ایک زوردار پٹاخے کی آواز آئی۔ فاریہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پوری کھلی۔ اس کی آنکھوں سے آخری آنسو کا قطرہ ٹپک کر فرش پر موجود خون کے تالاب میں جا گرا۔ اس نے ایک لمبا سرد سانس لیا اور اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ فرش پر بے جان ہو کر پھیل گئے۔ فاریہ مبین جو اپنوں کی بے رخی اور دنیا کی صفاقی کی جنگ لڑ رہی تھی، بالآخر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ صحن کے ٹھنڈے فرش پر اس کی لہو لہان لاش پڑی تھی اور اس کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا انصاف مانگ رہی ہو۔ سکندر صاحب اور رضیہ بیگم ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹے۔
صحن میں اب صرف فاریہ کے بہتے ہوئے خون کی سرخی تھی اور ایک ہولناک ابدی سناٹا۔ شہر میں پھیلے اس ہولناک سناٹے اور خون کی بو کے درمیان ابھی سکندر صاحب اور رضیہ بیگم ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹے ہی تھے کہ گھر کا بیرونی لوہے کا گیٹ ایک دم زور سے کھلا۔ ابتہاج اندر داخل ہوا تھا، اس کے چہرے پر روزمرہ کی تھکن تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صحن کے بیچوں بیچ پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سامنے فرش پر فاریہ کی لہو لہان بے جان لاش پڑی تھی۔ اس کے سفید کپڑے خون سے سرخ ہو چکے تھے، سر سے بہتا ہوا خون صحن کے پکے فرش پر تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کی کھلی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئی تھیں۔ فاریہ! ابتہاج کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور فاریہ کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فاریہ کا خون سے لت پت چہرہ اٹھایا۔ فاریہ، آنکھیں کھولو، یہ کیا ہوا ہے؟ امی، ابو، یہ کس نے کیا ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ رضیہ بیگم، جن کے ہاتھوں میں اب بھی وہ خون آلود لاٹھی تھی، انہوں نے نفرت سے لاٹھی ایک طرف پھینکی اور ابتہاج کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک وحشیانہ اطمینان تھا۔ رو مت اس بدذات کے لیے ابتہاج، یہ اسی لائق تھی، رضیہ بیگم نے غصے سے جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ آج میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس کل مچھی نے تمہارے باپ کی پگڑی اچھال دی، اس گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ ناپاک ہو چکی ہے، باہر منہ کالا کر کے آئی ہے اور اس کا گینگ ریپ ہوا ہے۔ ہم نے اس کا تعلق دھویا ہے، اس آوارہ لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ابتہاج کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ جیسے فوراً سنان خان زادہ، اس کا وہ آباش گروپ اور گاڑی میں فاریہ کو دی گئی اپنی وہ آخری وارننگ یاد آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ فاریہ کس غلط فہمی یا جال کے شکار ہوئی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ فاریہ کی لاش کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے اسے مار ڈالا۔ سکندر صاحب، جو اب تک خاموش کھڑے اپنی سانسیں بحال کر رہے تھے، آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ سخت اور تیکھا تھا۔ انہوں نے ابتہاج کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور نہایت سرد اور بھاری آواز میں بولے، بس کرو ابتہاج، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس لڑکی کی لاش اگر رات تک اس گھر میں رہی تو محلے میں ہماری تھو تھو ہو جائے گی اور پولیس کا چکر الگ پڑے گا۔ اب رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو۔ انہوں نے باہر کھڑی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھاؤ، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالو اور لے جا کر شہر کے سب سے دور دراز قبرستان میں خاموشی سے دفنا دو۔ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ فاریہ مبین کہاں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جاؤ، اس گندگی کو ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے چھپا دو۔ ابتہاج نے اپنے آنسو پوچھے۔ اس کا پورا وجود صدمے اور دکھ سے کانپ رہا تھا، لیکن چچا کے سخت تیور دیکھ کر وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاریہ کے بکھرے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط بازوں میں اٹھایا۔ فاریہ کا جسم اب ٹھنڈا اور بے جان ہو چکا تھا۔ اس کا سر ایک طرف لٹک گیا تھا اور اس کے خون کے کچھ قطرے ابتہاج کی شرٹ پر بھی گر گئے۔ ابتہاج لرزتے قدموں سے چلتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا۔ اس نے گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور فاریہ کی لاش کو نہایت نرمی سے وہاں لٹا دیا۔ اس نے ایک بڑی چادر سے اس کے پورے جسم کو ڈھانپ دیا تاکہ اس کے زخم اور خون چھپ جائے۔ گاڑی کی سپیڈ 50 سے 100 تک پہنچ چکی تھی۔ ابتہاج کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار پچھلے شیشے سے فاریہ کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے فاریہ کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر کے ایک ویران اور پرانے قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں ہو کا عالم تھا اور دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ قبرستان کے اس سنسان اور ہو کے عالم میں، جہاں چاروں طرف موت کا سکون پھیلا ہوا تھا، ابتہاج کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے فاریہ کے بے جان وجود کو اٹھایا اور قبرستان کے ایک دور دراز گھنے درخت کے سائے تلے لے آیا۔ شام کا اندھیرا اب پوری طرح پھیل چکا تھا۔ اس نے زمین پر فاریہ کو لٹایا اور لرزتے ہاتھوں سے مٹی کھودنا شروع کی۔ ہر بیلچے کے ساتھ اس کی آنسو مٹی میں گر رہے تھے۔ قبر تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ ابتہاج نے بیلچہ ایک طرف رکھا اور فاریہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آخری بار اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی اس کے سر سے خون آلود چادر ہٹائی، اس کی نظریں فاریہ کے ہونٹوں پر پڑی۔ وہاں ہلکی سی تھڑتھڑاہٹ تھی۔ ابتہاج کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے سانس روک کر اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں فاریہ کی ناک کے پاس رکھی۔ ایک بالکل دھیما، گرم اور کمزور سا سانس اس کی انگلیوں سے ٹکرایا۔ فاریہ! ابتہاج کی زبان سے جیسے الفاظ چھن گئے۔
اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے فوراً فاریہ کی گردن پر ہاتھ رکھ کر نبض ٹٹولی۔ نبض ڈوب رہی تھی، بہت ہلکی تھی، پر چل رہی تھی۔ فاریہ مری نہیں تھی، اس کا سانس اب بھی زندگی کی آخری رمق پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ شدید صدمے، تشدد اور خون بہنے کی وجہ سے گہری بے ہوشی، کوما کی حالت میں چلی گئی تھی، جسے اس کے چچا اور چچی نے موت سمجھ لیا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے فاریہ، تم زندہ ہو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ ابتہاج کے رونے کا انداز اب بدل چکا تھا، اس میں ایک امید جاگ اٹھی تھی۔ وہ اب ایک پل بھی وہاں ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اسے واپس گھر لے جاتا تو اس کے والدین اسے کبھی زندہ نہ چھوڑتے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے فاریہ کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھایا۔ اس بار اس کا دل خوف سے نہیں بلکہ اسے بچانے کے جنون سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گاڑی کی طرف آیا اور اسے پچھلی سیٹ پر نہایت احتیاط سے لٹا کر اوپر چادر ڈال دی۔ ابتہاج نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے شہر کے ایک بڑے اور نجی ہسپتال کی طرف بھگا دی۔ وہ اپنے والدین سے دور فاریہ کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، جہاں کوئی درندہ اور کوئی ظالم اپنوں کا روپ دھار کر اس تک نہ پہنچ سکے۔ ابتہاج گاڑی کو طوفانی رفتار سے دوڑاتا ہوا شہر کے ایک نجی اور نامور ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر لے آیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ دیوانہ وار باہر نکلا اور دھاڑا، اسٹریچر لاؤ، جلدی کرو، اٹس این ایمرجنسی۔ ہسپتال کا عملہ فوراً اسٹریچر لے کر باہر دوڑا۔ ابتہاج نے فاریہ کو اپنی گود میں اٹھا کر اسٹریچر پر لٹایا۔ فاریہ کا سفید سوٹ خون سے لت پت تھا اور اس کا پیلا چہرہ مٹی اور خون سے اٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے جیسے ہی اس کی نبض اور سر کا گہرا زخم دیکھا، ان کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ سر میں شدید چوٹ ہے اور پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اندرونی خون بہہ رہا ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے تیز قدموں سے اسٹریچر کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ ابتہاج نے اپنے ایک قریبی اور معتمد دوست کو فون کر کے ہسپتال بلایا تاکہ کاغذی کارروائی اور پولیس کیس کے معاملات کو سنبھالا جا سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک اقدامی قتل کا کیس تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ریڈ لائٹ جل اٹھی اور ابتہاج وہیں راہداری میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں فاریہ کی زندگی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ طویل اور اعصاب شکن 4 گھنٹوں کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان تھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے، ڈاکٹر نے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندرونی بلیڈنگ روک دی گئی ہے اور سر کے زخم پر ٹانکے لگا دیے گئے ہیں۔ وہ بہت بہادر لڑکی ہے کہ اتنے شدید تشدد کے بعد بھی اس کا دل دھڑکتا رہا، لیکن ابھی وہ بہت کمزور ہے۔ ہم اسے ICU میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ دن گزرنے گئے اور ابتہاج سائے کی طرح ICU کے باہر موجود رہا۔ اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس اس کی نظریں شیشے کے اس پار فاریہ کے لرزتے ہوئے وجود پر ٹکی رہتی جو مشینوں کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے تمام تعلقات توڑ لیے تھے اور فاریہ کو ایک نئی اور محفوظ زندگی دینے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ واقعے کے تیسرے دن جب ہسپتال کے کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو فاریہ کے بند پلکوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ICU کے مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے لگی۔ فاریہ نے ایک لمبا تکلیف دہ سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سفید چھت اور ہوا میں پھیلی دوائیوں کی بو تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے، لیکن پورے جسم میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ فلیٹ کی وحشت اور چچی چاچو کا تشدد ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھوما اور اس کے منہ سے ایک سسکتی ہوئی چیخ نکلی۔ نہیں، مجھے مت مارو فاریہ، فاریہ، پرسکون ہو جاؤ، تم بالکل محفوظ ہو۔ ایک انتہائی نرم اور شاناسہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ فاریہ نے مڑ کر دیکھا، ابتہاج اس کے بیڈ کے پاس جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فاریہ کی ہوش میں دیکھنے کی خوشی اور آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس نے فاریہ کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ فاریہ نے ناسمجھی اور خوف سے ابتہاج کو دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو قبرستان میں تھی۔ ابتہاج، میں کہاں ہوں؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ نہیں، تم زندہ ہو اور اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابتہاج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لایا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتہاج کے ان الفاظوں نے فاریہ کے اندر کے سارے خوف کو پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کے تمام درندوں اور اپنوں کی صفاقی کے باوجود خدا نے اسے بچا لیا تھا اور اب وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔
ابتہاج کے ان لفظوں نے فاریہ کے اندر کے سارے خوف کو پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ابتہاج کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے وہ اس طوفان میں اس کا واحد کنارہ ہو۔ ابتہاج، تم… فاریہ کی آواز درد اور جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ چچی اور چاچو نے تو مجھے… شش فاریہ، اب کسی ظالم کا نام مت لو۔ ابتہاج نے جھک کر نہایت مان سے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو فاریہ کے گال پر گرے۔ وہ سب ختم ہو گیا۔ اب اس دنیا میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تمہیں اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نکال لایا ہوں۔ فاریہ نے نم آنکھوں سے ابتہاج کے چہرے کو دیکھا۔ تم نے مجھے کیوں بچایا ابتہاج؟ میں تو ناپاک ہو چکی ہوں۔ میری کوئی عزت نہیں رہی۔ فاریہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے سسک کر کہا۔ اپنی بربادی کا وہ احساس اسے اندر سے مٹانے لگا تھا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ پر مت لانا فاریہ۔ ابتہاج نے نرمی مگر پورے حق سے اس کا چہرہ واپس اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں فاریہ کے لیے حقارت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف سچی محبت اور احترام تھا۔ تم اس دنیا کی سب سے معصوم لڑکی ہو جس کے ساتھ اپنوں اور غیروں نے مل کر ظلم کیا۔ تم گنہگار نہیں ہو فاریہ، تم مظلوم ہو۔ اور جہاں تک بات عزت کی ہے نا، تو تم میری کزن ہو، میرا مان ہو اور میری زندگی ہو۔ میں بہت جلد تمہیں اپنی عزت بنا کر اپنے نام کے ساتھ جوڑوں گا۔ اب تمہاری حفاظت اور تمہاری خوشیاں میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ ابتہاج کے ان الفاظ نے فاریہ کی روح پر لگے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ لڑکی جو خود کو بالکل اکیلی اور ہاری ہوئی سمجھ رہی تھی، اسے اب جینے کا ایک نیا حوصلہ مل گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر روتے ہوئے ابتہاج کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ دنیا کے سب سے محفوظ اور محبت کرنے والے حصار میں ہے۔ ہسپتال میں کئی ہفتے گزر گئے۔ بہترین علاج اور ابتہاج کی دن رات کی دیکھ بھال کی بدولت فاریہ کے جسمانی زخم تو بھر گئے، لیکن اس کی روح پر لگنے والے زخم اب بھی ہرے تھے۔ جیسے جیسے وہ صحت یاب ہو رہی تھی، اس کا وجود ایک الگ ہی سنجیدگی اور خاموشی کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ وہ گھنٹوں کھڑکی سے باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہتی۔ ایک شام جب ڈاکٹر نے اسے مکمل فٹ قرار دے کر ڈسچارج کرنے کا لیٹر ابتہاج کے حوالے کیا تو ابتہاج خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ فاریہ، چلو پیکنگ کرو، ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک بہت پیارا فلیٹ لیا ہے، اب ہم وہاں رہیں گے اور کچھ ہی دنوں میں… ابتہاج، فاریہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، مجھے اس فلیٹ میں نہیں جانا۔ ابتہاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں فاریہ؟ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے، وہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اور مجھے کسی فلیٹ میں نہیں بلکہ شہر کے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو۔ فاریہ نے چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ اس کی بات سن کر ابتہاج کے ہاتھوں سے ڈسچارج پیپرز چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ یہ تم کیا پاگل پن کر رہی ہو فاریہ؟ یتیم خانہ؟ کیوں جاؤ گی تم وہاں؟ میں زندہ ہوں ابھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس نے رخ موڑ کر ابتہاج کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف خلوص تھا۔ یہ تمہارا پاگل پن ہے ابتہاج، میرا نہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا درد سمجھتے ہو، اس کے لیے میں تمہاری زندگی بھر کر شکر گزار رہوں گی۔ لیکن میں اس معاشرے کو جانتی ہوں، اگر تم مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ گے تو لوگ تمہاری غیرت پر تھوکیں گے۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ، وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ میں تمہاری زندگی، تمہارا مستقبل اپنے اس بدنما ماضی کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے کسی معاشرے کی پرواہ نہیں ہے فاریہ، میں صرف تمہیں جانتا ہوں۔ ابتہاج نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ خدا کے لیے میری محبت کی توہین مت کرو۔ میں نے تمہیں مرنے کے لیے نہیں بچایا تھا کہ تم یوں خود کو کسی کونے میں قید کر لو۔ نہیں ابتہاج، یہ قید نہیں، یہ میرے نفس کا سکون ہوگا۔ فاریہ نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ضد اور عزم تھا۔ میں اب کسی پر بوجھ بن کر نہیں جی سکتی، نہ تم پر، نہ اس دنیا پر۔ اگر تم واقعی میری عزت کرتے ہو، اگر واقعی چاہتے ہو کہ فاریہ مبین سکون سے جیے، تو میری یہ آخری بات مان لو۔ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑاؤ جہاں میں گمنامی کی زندگی گزار سکوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس ہسپتال سے نکلتے ہی اپنی جان دے دوں گی۔ فاریہ! ابتہاج کا دل دہل گیا۔ اس نے فاریہ کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ رویا، گڑ گڑایا، اپنی محبت کا واسطہ دیا، پیروں پڑنے کو تیار ہو گیا، لیکن فاریہ اپنی ضد پر چٹان کی طرح اڑی رہی۔
اس کی خاموش اور پھترائی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اب اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آخر کار فاریہ کی جان کھو دینے کے ڈر سے ابتہاج ٹوٹ گیا۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا تھا۔ انتہائی بھاری دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فاریہ کو گاڑی میں اٹھایا۔ پورے راستے گاڑی میں موت جیسا سناٹا رہا۔ ابتہاج کے آنسو اسٹیئرنگ وہیل پر گر رہے تھے جبکہ فاریہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے وہ اپنے تمام ارمانوں کو الوداع کہہ رہی ہو۔ گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک یتیم خانے کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ابتہاج نے گاڑی کا دروازہ کھولا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فاریہ کے ساتھ اندر جا سکے۔ فاریہ گاڑی سے اتری، اس نے چادر کو مضبوطی سے اوڑھا اور آخری بار مڑ کر ابتہاج کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں محبت، شکر گزاری اور الوداعی درد کا ایک سمندر تھا۔ اپنا خیال رکھنا ابتہاج، اور مجھے بھول جانا۔ یہ کہہ کر فاریہ نے تیز قدموں سے یتیم خانے کے اندر قدم رکھ دیا اور گیٹ بند ہو گیا۔ ابتہاج وہیں گاڑی کی سیٹ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ فاریہ کو موت کے منہ سے تو نکال لایا تھا لیکن اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکا۔ فاریہ مبین نے اپنوں کی دی ہوئی اذیت کا بدلہ خود کو گمنام کر کے چکا دیا تھا۔ یتیم خانے کے اس اداس اور سنسان ماحول میں فاریہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر لگی انتقام کی آگ اب بھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن بھر ایک کونے میں بیٹھی رہتی اور اس کی آنکھیں ماضی کے ان درندوں کے چہرے کو یاد کر کے سرخ ہو جاتی تھی۔ اسی یتیم خانے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام ضیا تھا۔ ضیا عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اس کا بھرپور کثرتی جسم، چہرے پر گہرا سنجیدہ تاثر اور بازوؤں پر موجود پرانے زخم اس کی کہانی خود سناتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی مارشل آرٹس کی شوقین تھی اور اب یتیم خانے کے پچھلے سنسان صحن میں اکیلے گھنٹوں پریکٹس کرتی تھی۔ وہ ایک بہترین اسٹریٹ فائٹر تھی جو حالات کی ستم ظرفی کی وجہ سے یہاں پہنچی تھی۔ ایک شام فاریہ نے ضیا کو اکیلے پنچنگ بیگ پر تابڑ توڑ وار کرتے اور ہوا میں کک مارتے دیکھا۔ ضیا کی آنکھوں میں وہی غصہ اور تڑپ تھی جو فاریہ کے اپنے دل میں تھی۔ فاریہ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے بھی یہ سکھا دو، فاریہ نے ضیا کے بالکل قریب جا کر نہایت سرد اور پختہ آواز میں کہا۔ ضیا نے اپنی پنچ روک کر مڑ کر فاریہ کو دیکھا، ایک نحیف پیلی پڑی ہوئی لڑکی جس کے وجود پر ابھی چند دن پہلے کے زخموں کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ضیا نے حقارت سے ایک ہنسی ہنسی، یہ کوئی گڈے گڑیا کو کھیل نہیں ہے لڑکی، اس کے لیے ہڈیاں توڑوانی پڑتی ہیں اور خون بہانا پڑتا ہے، تم 2 دن بھی نہیں ٹک پاؤ گی، میں نے اس سے کہیں زیادہ درد سہا ہے ضیا۔ فاریہ نے اپنی آستینیں اوپر کی تو اس کے بازوؤں پر چچی کے لاٹھیوں اور ان درندوں کے ناخنوں کے گہرے نشان ابھر آئے۔ میری روح چھلنی ہو چکی ہے، اب مجھے صرف طاقت چاہیے، اتنی طاقت کہ میں اپنے مجرمے کو کتے کی موت مار سکوں۔ فاریہ کی آنکھوں میں جلتا ہوا انتقام دیکھ کر ضیا کا دل پگھل گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ لڑکی کسی گہرے صدمے سے گزر کر یہاں آئی ہے۔ اس نے فاریہ کا ہاتھ تھاما اور بولی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا آج کے بعد تمہاری زندگی میں صرف درد، پسینہ اور خون ہوگا، اگر منظور ہے تو کل صبح 4 بجے یہاں پہنچ جانا۔ اگلے دن سے ہی فاریہ کی کڑی ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ ضیا ایک سخت استاد ثابت ہوئی۔ وہ فاریہ پر ذرا بھی رحم نہیں کھاتی تھی۔ صبح کے 4 بجے سے لے کر رات گئے تک فاریہ دن رات مارشل آرٹس کی باریکیاں سیکھنے لگی۔ شروع کے دنوں میں اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹتا، ککس مارتے ہوئے اس کے پاؤں سوج جاتے، پنچنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کے پونچے چھل جاتے اور خون نکل آتا، لیکن فاریہ نے کبھی اف تک نہ کی۔ جب بھی وہ تھک کر گرنے لگتی، اسے زبیر کی وحشیانہ ہنسی اور چوتھے نقاب پوش کا دھندلا چہرہ یاد آ جاتا۔ وہ دوبارہ ایک نئی طاقت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ 6 مہینے گزر کر اور فاریہ مبین بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا کمزور جسم اب فولاد کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس کی ککس میں بجلی جیسی تیزی تھی اور اس کا ایک پنچ کسی بھی مرد کو زمین چٹانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مکسڈ مارشل آرٹس، MMA اور سیلف ڈیفینس کی ہر وہ ٹیکنیک سیکھ لی تھی جو ایک فائٹر کے پاس ہونی چاہیے، مگر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات ضیا فاریہ کو یتیم خانے کے تہہ خانے کے ایک خفیہ کونے میں لے گئی جہاں ایک پرانا لوہے کا ٹرنک رکھا تھا۔ ضیا نے اسے کھولا تو فاریہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس ٹرنک کے اندر مختلف قسم کے چاقو اور 2 چمکتی ہوئی بلیک 9mm پسٹلز رکھی تھیں۔ ضیا کا ماضی جرائم کی دنیا کے کچھ لوگوں سے جڑا تھا، اس لیے وہ ہتھیاروں کی ماہر تھی۔ اب وقت آ گیا کہ تم اپنے ہاتھ میں لوہا اٹھانا سیکھو، ضیا نے ایک گن فاریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے لرزتے ہاتھوں سے گن کو پکڑا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلی ٹریگر پر آئی
اس کا لرزنا ختم ہو گیا اور انگلی جم گئی۔ ضیا نے اسے گن کو لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا، اس کے پرزے الگ کرنا اور نشانہ باندھنا سکھایا۔ یتیم خانے کے اس سنسان اور بند تہہ خانے میں جہاں آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، فاریہ نے گولی چلانے کی مشق شروع کر دی۔ شروع میں نشانہ چونکتا رہا، لیکن فاریہ نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ اندھیرے میں بھی صرف آواز پر گولی چلانے کی ماہر بن گئی تھی۔ چند ہی مہینوں میں اس کا نشانہ اتنا پکا ہو گیا کہ وہ 50 میٹر کی دوری پر رکھی بوتل کو سیکنڈوں میں اڑا دیتی تھی۔ اب گن اس کے ہاتھ کا حصہ بن چکی تھی اور چاقو کی دھار اس کی نظروں جیسی تیز۔ اب فاریہ وہ پرانی ڈری سہمی اور مظلوم فاریہ نہیں رہی تھی۔ اب وہ ایک خطرناک اور بے رحم فائٹر بن چکی تھی، جس کے ایک ہاتھ میں مارشل آرٹس کا ہنر تھا اور دوسرے ہاتھ میں گن کی موت۔ اس کی سونی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ صرف ایک ہی چیز تڑپ رہی تھی، اپنے مجرموں کا تڑپتا ہوا خون۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد فاریہ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا: انتقام۔ ضیا کی مدد سے اس نے ان چاروں درندوں کی معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ سب سے پہلا سراغ اس لڑکی کا ملا جو اس منحوس فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا تھا اور زبیر کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ اس کا نام عاصم تھا۔ ایک کالج کی پارٹی سے واپسی پر جب عاصم آدھی رات کو نشے میں دھت ایک سنسان گلی سے گزر رہا تھا، فاریہ نے اس کا راستہ روکا۔ اس نے چہرے پر بلیک ماسک پہن رکھا تھا۔ عاصم نے نشے کی حالت میں اسے کوئی عام لڑکی سمجھ کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل فاریہ کی ایک زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر لگی۔ عاصم اچھل کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ شور مچاتا، فاریہ نے مکسڈ مارشل آرٹس کا لاک استعمال کیا اور اس کا گلا دبوچا اور ایک زوردار پنچ اس کے جبڑے پر مارا، جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ فاریہ نے اسے گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور شہر سے دور ایک ویران، ادھوری بنی سنسان بلڈنگ میں لے آئی۔ بلڈنگ کے گھٹن زدہ اور تاریک ہال میں عاصم کو ایک لوہے کی کرسی سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ جب فاریہ نے اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ سامنے لٹکتے ہوئے ایک رنگ اور زنگ آلود بلب کی مدھم روشنی میں اسے اپنے سامنے بلیک لیدر جیکٹ پہنے فاریہ کھڑی نظر آئی، جس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا تھا۔ عاصم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، جسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم تو مر گئی تھی فاریہ؟ ہاں میں مر گئی تھی عاصم، تم درندوں نے میری روح کو مار دیا تھا۔ فاریہ کی آواز اتنی سرد اور بھیانک تھی کہ عاصم کا خون جم گیا۔ لیکن میرا یہ جسم اب تمہاری موت بن کر واپس آیا ہے۔ معاف کر دو فاریہ، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب زبیر نے۔ عاصم نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا۔ خاموش! فاریہ نے چھاڑتے ہوئے ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور پوری طاقت سے عاصم کے دائیں گھٹنے پر دے مارا۔ کڑاک! ہڈی ٹوٹنے کی ایک ہولناک آواز آئی۔ عاصم کے حلق سے ایک ایسی وحشتناک چیخ نکلی جو سنسان بلڈنگ کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی۔ اس کا پاؤں غیر قدرتی زاویہ پر مڑ چکا تھا۔ یہ چیخ یاد ہے؟ بالکل ایسی ہی چیخیں میری بھی تمہیں، جب تم لوگ ہنس رہے تھے۔ فاریہ کی آنکھوں میں وحشیانہ جنون تھا۔ اس نے راڈ دوبارہ اٹھایا اور اس بار عاصم کے بائیں گھٹنے پر مارا۔ ایک اور زوردار پٹاخے کے ساتھ اس کی دوسری ٹانگ کی ہڈی بھی چور چور ہو گئی۔ عاصم درد کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے اور خون سے نہا چکا تھا۔ فاریہ یہی نہیں رکی، اس نے مارشل آرٹس کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے عاصم کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے مڑوڑ کر توڑ ڈالا۔ ہر انگلی کے ٹوٹنے پر عاصم سسکتا خدا کے واسطے دیتا، لیکن فاریہ کا دل اب پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے راڈ سے اس کے دونوں بازوؤں اور کندھوں کی ہڈیاں بھی بے دردی سے توڑ دی، یہاں تک کہ عاصم کا پورا وجود ایک لوتھڑا بن کر کرسی پر لٹک گیا۔ وہ اب چیخنے کی قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے منہ سے صرف خون اور تھوک کے ساتھ دھیمی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اب باری ہے تمہارے اس گناہ گار جسم کی، جو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ہے۔ فاریہ نے اپنی کمر سے چمکتی ہوئی بلیک 9mm پسٹل نکالی۔ گن کی نال دے کر عاصم نے آخری بار التجا سے سر ہلانا چاہا، لیکن فاریہ کا ہاتھ ذرا بھی نہیں لرزا۔ اس نے گن کا رخ عاصم کے دائیں پیر پر کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! گولی ہڈی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ عاصم تڑپا، پھر ٹھا! دوسری گولی اس کے بائیں پیر پر لگی۔ فاریہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس عذاب کو محسوس کر سکے جو فاریہ نے سہا تھا۔ آخر میں فاریہ عاصم کے بالکل قریب آئی۔ اس نے گن کی گرم نال عاصم کی پیشانی کے عین بیچوں بیچ رکھی۔ یہ زبیر اور تمہارے باقی دوستوں کے لیے میرا پہلا پیغام ہے، فاریہ نے نہایت سکون سے کہا اور آخری بار ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا! گولی عاصم کے سر کے آر پار ہو گئی۔ اس کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے گرا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا بے جان ہڈیوں سے چور اور لہو لہان جسم کرسی پر ساکت ہو گیا۔ فاریہ نے گن پھر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے۔
اسے واپس اپنی کمر میں اڑسا اور بغیر مڑ کر دیکھے اس سنسان بلڈنگ کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ چوتھے نقاب پوش اور زبیر کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن اب شروع ہو چکا تھا۔ عاصم کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کے بعد فاریہ نے اپنی اگلی چال کے تانے بانے بننا شروع کیے تھے کہ اچانک ایک رات اس کے پرانے خفیہ نمبر پر ایک فون کال آئی۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر فاریہ کے ہاتھ جم گئے۔ وہ سنان خان زادہ تھا، وہی سنان جس کی محبت کے فریب نے اسے اس کھائی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ فاریہ نے گہرا سانس لیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو فاریہ، خدا کے لیے فون مت کاٹنا۔ دوسری طرف سے سنان کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ اور بے چینی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے صرف ایک بار تم سے ملنا ہے۔ میں یونیورسٹی کے پاس والے اسی پرانے پارک میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جہاں ہم اکثر ملتے تھے۔ پلیز ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ فاریہ کے لبوں پر ایک تلخ اور مکرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب وہ پہلے والی معصوم لڑکی نہیں تھی جسے کوئی بھی جذباتی کر لیتا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کھیل کے مرکزی محرے کو بھی اس کی اوقات دکھائی جائے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، فاریہ نے نہایت سرد لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں پارک کے ایک سنسان کونے میں سنان خان زادہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی چادر اڑے ایک سایہ اس کی طرف بڑھا۔ سنان نے اسے پہچان لیا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور فاریہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن فاریہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ لگی دیکھ کر سنان کے قدم وہیں رک گئے۔ فاریہ، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم جانتی ہو میں کس عذاب سے گزرا ہوں؟ سنان کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے۔ عذاب؟ فاریہ نے ایک خوفناک اور طنزیہ قہقہہ لگایا۔ سنان خان زادہ، عذاب کیا ہوتا ہے یہ تم مجھے بتاؤ گے؟ سنان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ فاریہ، میں جانتا ہوں کہ میری شروعات ایک گھٹیا شرط سے ہوئی تھی، لیکن خدا کی قسم میں تم سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ میں زبیر اور باقیوں کے سامنے شرط ختم کر چکا تھا۔ میں نے تمہاری ساری ریکارڈنگز ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن تمہارے اس گھٹیا کھیل نے میری زندگی اجاڑ دی۔ سنان، فاریہ نے چادر کو ایک جھٹکے سے ہٹایا۔ رات کی مدھم روشنی میں سنان نے دیکھا کہ فاریہ کا چہرہ اب معصوم نہیں بلکہ فولاد کی طرح سخت اور بے رحم ہو چکا تھا۔ اس دن تمہارے اسی زبیر نے مجھے تمہارا جھوٹا میسج بھیج کر اس سنسان فلیٹ پر بلایا تھا۔ فاریہ کی آواز اب زہر آلود ہو چکی تھی۔ اور ہاں، تمہارے ان چاروں دوستوں نے مل کر میرا گینگ ریپ کیا۔ کیا؟ سنان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ نہیں فاریہ، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ سچ ہے سنان، انہوں نے میری روح کو تار تار کر دیا، اور جب میں ادموئی حالت میں گھر پہنچی تو میرے چچا اور چچی نے مجھے بدنامی کے ڈر سے اتنا مارا کہ مجھے مرا ہوا سمجھ کر قبرستان میں دفنانے بھیج دیا۔ یہ تو ابتہاج تھا جس نے میری ڈوبتی سانسیں پہچان لی اور مجھے بچا دیا۔ فاریہ نے اپنی جیکٹ کے اندر ارسی ہوئی بلیک پسٹل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب دیکھو مجھے، میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں تم سب درندے کو مٹانے کے لیے۔ یہ ہولناک سچائی سن کر سنان غصے اور صدمے سے بالکل پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خونخوار ہو گئی، چہرے کی رگیں تن گئی اور وہ دیوانہ وار چلانے لگا، زبیر، عاصم، او کمینہ، تمہاری یہ ہمت! میں تم سب کی بوٹیاں نوچ دوں گا۔ میں نے فاریہ سے محبت کی تھی اور تم درندوں نے میری محبت کے ساتھ یہ کیا۔ وہ غصے سے پارک میں لگے ایک درخت پر اپنے مکے مارنے لگا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ اس کا اندر کا انسان جاگ چکا تھا اور وہ فاریہ کی یہ بربادی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فاریہ کے پیروں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، فاریہ، خدا کی قسم میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ مجھے کانوکار خبر نہیں تھی کہ ان خبیثوں نے میرے پیچھے یہ گھٹیا ترین حرکت کی ہے۔ میں نے تو اس دن کیفے میں تمہاری حمایت کرنے پر ہی اپنے تمام دوستوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے زبیر کا منہ توڑ دیا تھا۔ میں نے ان سب سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے فاریہ۔ میں ان کا اب دوست نہیں ہوں، میں ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ فاریہ نے جھک کر سنان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی، پچھتاوا اور ان غنڈوں کے لیے وحشیانہ غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ سنان اس گھٹیا جرم میں براہ راست شریک نہیں تھا اور وہ واقعی ان اوباش لڑکوں کا گروپ پہلے ہی بہت چھوڑ چکا تھا۔ ٹھیک ہے سنان، اگر تم سچے ہو تو عاصم کا انجام تو تم نے اخبار میں دیکھ ہی لیا ہوگا۔ فاریہ نے اپنی گن کو واپس چھپاتے ہوئے نہایت سرد آواز میں کہا، اب باری زبیر اور باقیوں کی ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اس انتقام کے راستے میں مت آنا۔ یہ کہہ کر فاریہ مڑیا اور پارک کے اندھیرے میں غائب ہو گئی، جبکہ سنان وہیں زمین پر بیٹھا غصے، محبت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب وہ زبیر کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔
عاصم کے عبرتناک انجام اور سنان سے ملاقات کے بعد فاریہ کے سر پر سوار انتقام کا جنون ایک مہیب اندھیری رات کی طرح گہرا ہو چکا تھا۔ اس کی ہٹ لسٹ پر اب دوسرا نام کامران کا تھا، وہ خبیث لڑکا جس نے اس تاریک فلیٹ میں فاریہ کی چیخوں پر سب سے اونچا قہقہہ لگایا اور اس کا منہ دبایا تھا۔ ضیا کی زیر زمین مخبری کی نیٹ ورک کی بدولت فاریہ کو معلوم ہوا کہ کامران روزانہ رات کو اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر جوا کھیلنے اور عیاشی کرنے جاتا ہے۔ فاریہ نے گھات لگانے کے لیے وہی وقت چنا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب کامران شراب کے نشے میں دھت اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، گھنے اندھیرے سے لیدر جیکٹ اور بلیک ماسک پہنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ کامران نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی جیب سے چاقو نکالنا چاہا، لیکن وہ مارشل آرٹس کی بلیک بیلٹ ہولڈر فاریہ کی چیتے جیسی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ فاریہ نے ایک بجلی دار کک اس کے ہاتھ پر ماری، چاقو ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ کامران کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، فاریہ نے اس کی گردن پر ایک ایسی کاری پنچ مارا کہ اس کی آنکھیں الٹ گئی اور وہ وہیں مٹی کے ڈھیر کی طرح گر پڑا۔ فاریہ نے بے رحمی سے اسے گھسیٹا اور اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے اسی ادھوری بنی سنسان بلڈنگ کی طرف نکل پڑی۔ کچھ دیر بعد بلڈنگ کے اسی گھٹن زدہ تاریک اور سنسان ہال میں لوہے کی ایک بھاری کرسی پر کامران ہوش میں آیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور اس کے بالکل سامنے ایک بڑی زنگ آلود ٹیبل پر مختلف قسم کے اوزار، پلاسٹک چاقو، تھوڑے اور بجلی کی ننگی تاریں رکھی ہوئی تھیں۔ سرد دیوار پر لٹکتے بلب کی زرد روشنی میں جیسے ہی فاریہ نے اس کے سامنے سے اپنا ماسک ہٹایا، کامران کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ عاصم کی موت کی خبر وہ اخبار میں پڑھ چکا تھا اور اب فاریہ کو اپنے سامنے زندہ کھڑا دیکھ کر اسے اپنی موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ فاریہ، تم زندہ ہو؟ کامران کی آواز خوف سے کانپنے لگی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ کیوں؟ حیرت ہو رہی ہے؟ فاریہ کے لبوں پر ایک شفقانہ اور محیب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھیں اب کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک زخمی شیرنی کی طرح خون خوار لگ رہی تھی۔ عاصم تو چلا گیا کامران، لیکن وہ بہت اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ اس نے مجھے خاص طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کے لیے فاریہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ کیا زبیر نے کیا، میں تو بس… کامران زنجیروں کو جھٹکتے ہوئے دیوانہ وار چلانے لگا۔ میں تو بس میرا منہ دبا رہا تھا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ فاریہ کی آواز میں ایک کرشدار وحشت تھی۔ تمہارے ان گندے ہاتھوں نے میری چادر نوچی تھی اور انہی انگلیوں سے تم نے میری التجا کرتی ہوئی زبان کو روکا تھا۔ فاریہ نے میز پر رکھا ایک چمکتا ہوا لوہے کا بھاری پلاسٹک اٹھایا۔ اس نے کامران کے دائیں ہاتھ کو بالوں سے پکڑ کر میز پر پٹکا اور اس کی ایک انگلی کو مضبوطی سے دبا دیا۔ نہیں فاریہ، خدا کا واسطہ ہے، یہ مت کرنا۔ کامران نے پاگلوں کی طرح سر ہلایا، لیکن فاریہ کے دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے پلاسٹک کو کامران کے انگوٹھے کے ناخن پر جمایا اور پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا۔ چٹاخ! ناخن جڑ سے اکھڑ کر دور جا گرا اور ناخن اور خون کا ایک فوارہ میز پر پھیل گیا۔ آہ! کامران کے حلق سے ایک ایسی دل دوز اور روح فرسا چیخ نکلی جس نے پوری سنسان بلڈنگ کو ہلا کر رکھ دیا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ یہ تو صرف شروعات ہے کامران، ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں کے 20 ناخن باقی ہیں۔ فاریہ نے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تاثر کے کہا۔ اس نے پلاسٹ دوبارہ اٹھایا اور دوسری انگلی کا ناخن کھینچ لیا، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ہال کامران کی دردناک چیخوں اور سسکیوں سے جنم کا منظر پیش کرنے لگا۔ فاریہ نے ایک ایک کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کے تمام ناخن بے دردی سے نوچ ڈالے۔ کامران کی انگلیاں گوشت کے لہولہال لتھڑے بن چکے تھے اور وہ درد کے مارے ہانپ رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اب باری ہے تمہارے اس ناپاک جسم کی، وہ کرنٹ دینے کی جس نے میری روح کو جھلسا دیا تھا۔ فاریہ نے پلاسٹ ایک طرف پھینکا اور میز کے نیچے رکھے ایک بھاری الیکٹرک جنریٹر کو اسٹارٹ کیا۔ جنریٹر کی گڑگڑاہٹ سے پورے ہال میں ایک خوفناک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ فاریہ نے بجلی کی بورڈ سے جڑی 2 ننگی موٹی تاریں اٹھائیں جن میں ہائی وولٹیج کا کرنٹ دوڑ رہا تھا اور ان سے نیلے رنگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ کامران نے جیسے ان تاروں کو دیکھا اس کی آخری گھبراہٹ بھی دم توڑ گئی۔ فاریہ، مجھے گولی مار دو پلیز، مجھے ایک ہی بار میں مار دو، یہ عذاب مت دو۔ اس نے ہکلاتے ہوئے آخری بار گڑ گڑا کر بھیک مانگی۔ گولی؟ گولی تو بہت سستا علاج ہے کامران، تمہیں تڑپنا ہوگا بالکل ویسی جیسے میں اس ٹھنڈے فرش پر تڑپتی تھی۔ فاریہ نے انتہائی سکون سے کہا۔ اگلے لمحے فاریہ نے کرنٹ کی وہ دونوں ننگی تاریں کامران کے لہولہال بنا ناخنوں والے ہاتھوں پر چھوار دیں۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کامران کا پورا جسم کرسی سمیت ہوا میں اچھلا۔ ہائی وولٹیج کرنٹ اس کے خون، ہڈیوں اور رگوں کو چیرتا ہوا پورے وجود میں دوڑ گیا۔
اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، چہرہ ٹیڑھا ہو گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں کے اندر دیوانہ وار کانپ رہا تھا، لیکن وہ زنجیروں کی وجہ سے گر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہال میں گوشت کے جلنے کی ایک ناگوار اور تیز بو پھیل گئی۔ فاریہ نے کچھ سیکنڈ بعد تاریں ہٹائی تو کامران کا لٹکا ہوا سر آہستہ سے اوپر اٹھا۔ اس کا آدھا جسم جھلس چکا تھا اور وہ زندگی اور موت کی آخری کشمکش میں تھا۔ الوداع کامران، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا، اور اس بار تاریں سیدھی اس کی گردن کی شہ رگ پر جما دی۔ زز۔ اس بار جھٹکا اتنا ہولناک تھا کہ کامران کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک زوردار دھماکے کے ساتھ رک گئی۔ اس کے جسم کی آخری تھرتھراہٹ بھی ختم ہو گئی اور اس کا سر ایک طرف بے جان ہو کر لٹک گیا۔ کامران تڑپ تڑپ کر اپنے کیے کی ہولناک سزا بھگت کر جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی بے نور پھترائی ہوئی آنکھیں اب فرش پر گرے اس کے اپنے ہی ناخنوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فاریہ نے جنریٹر بند کیا، تاری ایک طرف پھینکی اور میز پر پڑے خون کو ایک کپڑے سے صاف کیا۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ بلیک ماسک چڑھا لیا۔ اس کی ہٹ لسٹ کے 2 مہرے اب مٹ چکے تھے اور اب باری تھی اس کھیل کے سب سے بڑے اور آخری شیطان زبیر کی، جس کی موت کا وقت اب بہت قریب آ چکا تھا۔